4-5 दिन کوریج کی تو یہی نکتہ تھا. حکومت کے ارکان کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہے تو ان کے لوگوں کو آنے دیں. بیڈ ٹیسٹ کیوں کریٹ کیا؟ اور لوگوں کو آپ صوبے سے بھی نکال رہے ہیں, پابندیاں بھی ہیں, سمبل بھی نہیں ہیں, تو میدان دے دیں کھلا. اچھا, یہ جو پیپلز پارٹی کو حکومت ملی ہے, کیونکہ 2009 میں اگر ہم دیکھیں جب یہ آیا تھا گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس کا قانون, اس کے تحت جو انتخابات, اس کے بعد سے ہمیشہ وفاق کی حکمران جماعت حکومت بناتی ہے. لیکن نون لیگ کو جو دھچکا لگا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھچکا ہی ہے یا پھر کوئی ڈیل ہے پس پردہ, کوئی 28ویں ترمیم کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی تو ہم بیٹھ کے گیس ہی کر سکتے ہیں نا کہ 28 امینڈمنٹ کا کبھی کہتے ہیں جی ڈرافٹ ہی نہیں آیا. آج کی اس الیکشن سے واضح ہوتا ہے کہ ایک جماعت کو اتنی برتری دے کے اس کے پیچھے واقعہ کوئی منصوبہ ہے, 28ویں ترمیم بھی آئے گی. اور یہ پروسیس جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے وہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک آدمی ہم کہتے ہیں کہ جیل میں بھی بیٹھا ہے, اتنے خوف زدہ ہیں جس سے ملاقاتیں بھی بند ہیں, اور اس کی پارٹی سے آپ نشانات بھی چھین لیتے ہیں, اور اس کی پارٹی کو آپ بالکل بین کر دیتے ہیں کہ آپ جلسے تک بھی نہیں کرا سکتے, کوئی جلسہ ہم نہیں کر سکے. تو لہٰذا یہ بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ خاص کر نون لیگ جس کو جلسوں کا پورا موقع ملا, جس نے وہاں لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور پورا, بلکہ پی پی نے اعتراض کیا, تو کس طریقے سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی سیٹوں پہ برتری حاصل ہو جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک منصوبہ کے تحت باہر نکالنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت دینا, اور اب فیڈرل میں جو آگے چیزیں جا رہی ہیں, جس طرح آپ نے بجٹ کا کہا کہ بجٹ بھی 5 تاریخ سے 10 پہ گیا ہے, بلاول نے اس کی مخالفت کی تھی, تو ابھی یہ ساری چیزیں کس طرح, اور کشمیر کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ایک پارٹی کو, ہم تو اپنی پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا, آپ نے ٹھیک کہا کہ جتنی سیٹوں پہ لوگ ان کو, اب بھی جس آدمی کے ساتھ ایک آدمی ملنے کے لیے اس کو روکا ہوا ہے, تو وہ اگر اس پروسیس میں ہے تو آپ وہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ لہٰذا اس طرح لوگوں میں نفرت کریٹ کرنے والی بات ہے. اور یہ الیکشن جو ہم نے مسترد کیا, ہم نے دوبارہ ری الیکشن کا بھی کہا ہے, اور ہم اس پروسیس کے خلاف بالکل آواز اٹھائیں گے اسی طرح جس طرح 8 فروری کو اٹھایا, 7 جون کے الیکشن کے خلاف بھی اسی طرح گلگت بلتستان. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب, یہ سینسٹیو ایریا ہیں پاکستان اور گلگت. یہ دیکھو, ہم پاکستان پیراماؤنٹ ہے, ہم ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے ہم سارے 24 کروڑ عوام کھڑے ہیں, اور گلگت بلتستان کے علاقے کو ساتھ رکھنا وہاں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے سینسٹیو ایریا کہ ان لوگوں کو رائٹ آف ووٹ سے ڈیپرائیو کرنا. بالکل, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا نیاز اللہ صاحب, بجٹ کی آمد ہے اور اپوزیشن کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. مہنگائی بھی ہم نے دیکھی, جو اس وقت عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم وٹنس کر رہے ہیں. پی ٹی آئی از دی اونلی اپوزیشن پارٹی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں, باقی سب تو ان ون وے اور انادر گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. تو پی ٹی آئی اپنے لیے تو احتجاج کی کال دینے کی بات کرتی ہے, عوام کے لیے پی ٹی آئی یا انفلیشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے, اور یہ جو بجٹ ہے اس پہ کیا کوئی پریشر بلڈ کر پائے گی پی ٹی آئی, کیونکہ ایک اسٹریٹجی بھی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ دوسرا بجٹ, یہ میرا خیال ہے تیسرا شاید بجٹ آ رہا ہے ان کا, جو فارم 47 کی حکومت بنی ہے. ہر بجٹ میں دیکھا ہے کہ ہم نے وہاں عوام کے لیے بات کی ہے, اور ہم نے ہر دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ فارم 47 پہ آ گئے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ کو عوام کا ویسے غم ہی نہیں ہے, آپ یہ بتائیں کہ دستور ساز اسمبلی کا ایک کام ہوتا ہے شاہب صاحب کہ آپ نے جو لیجسلیشن کرنی وہ عوام کی فلاح کے لیے کرنی ہے. آپ نے 26ویں ترمیم بھی کر لی, 27ویں بھی کر لی, اب 28ویں بھی کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ان 3 سال ہونے والے ہیں, آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے ابھی تک؟ آپ دیکھیں, مہنگائی کو دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہوگی, آپ کی انڈسٹری بند ہے, آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سارا باہر جا رہا ہے. آپ نے کون سی پالیسی دی ہے؟ اگر اس سے کمپیریزن کر لیں, ہمیشہ ہمیں الیج کرتے ہیں, تو 3 سال سے کم حکومت عمران خان کی, ہم نے صحت کارڈ جیسے کارڈ دیے جو ایفیلیٹڈ نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف سے, ہم نے وہ نادرہ کے کارڈ سے ایفیلیٹ کیے ہوتے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا چاہے کوئی آدمی ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہو, ہر آدمی نے اس سے فائدہ اٹھایا. ایکسپورٹ ایک ہسٹری میں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایکسپورٹ اتنی گئی ہے. کرونا جیسے ٹائم پہ عمران خان نے لاک ڈاؤن کر کے ملک کو چلایا اور ایکسپورٹ کی,
تو لہٰذا ان کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے. اب جو پالیسی انہوں نے دینی تھی, ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہائبرڈ سسٹم ہے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں اور ابھی اسی طرح چلیں گے. لیکن عوام ابھی باہر اس وجہ سے نہیں نکل سکتی کہ وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھو کہ ڈیلی ویجز کے جس طرح ملازم ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو شام کا پیسہ کچھ ہوتا بھی نہیں, ہم تو اسی کمائی سے شام کا خرچہ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر ظلم جبر فتائیت کر کے کتنی دیر بند رکھیں گے؟ لہٰذا ابھی تک تو بجٹ میں سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ آپ اس کو کس طریقے سے لوگوں کو عوام کو خاص کر کون سا فائدہ دینے چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم لازمی بولیں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے, ہماری پارٹی اس پہ بول رہی ہے اور ہمیں بولنا ہے, اور ہم نے بجٹ والے دن پورا تیار کیا ہوا ہے کہ عوام کے حق میں ہم نے جو بجٹ پیش کریں گے اس پہ ہم اپنی جو ہماری اپوزیشن کا رول ہے وہ پورا ادا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.